بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال وائس میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا تو آپ وہاں تنہا تھے۔ آپ کے ساتھ بات کرنے والا کوئی دوسرا انسان نہیں تھا۔ آپ کو تنہائی کی وجہ سے کسی ایسے رفیق کی ضرورت محسوس ہونے لگی جو آپ کی اس تنہائی کو دور کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکینہ طاری کر دیا اور آپ نیند کسی کیفیت میں چلے گئے۔ اس خوشگوار کیفیت سے جب باہر آپ آئے تو دیکھا آپ کے پاس ایک حسین و جمیل عورت بیٹی تھی۔ آپ نے اسے دیکھ کر ان سے کہا کہ کون ہو؟ تو انہوں نے آپ کو جواب دیا کہ میں آپ کی اہلیہ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے تاکہ میں آپ کی تنہائی کو دور کر سکوں، آپ مجھے سکون دے سکے اور میں آپ کو سکون دے سکوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں آپ کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح کیسے ہوا اور بی بی حوا آپ کے عقد میں کیسے آئی؟ یہ وہ سوال ہے جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے اور ہمارے ہاں اس پر بحث کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے جواب میں طرح طرح کی من گھڑت باتیں اور روایات بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہی سرچ کر لیں تو آپ کو اس قسم کے بہت سے خرافات ملیں گے جس کا حقیقت سے دور کبھی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ نکاح کیسے ہوا تھا، اس بارے میں قرآن کریم یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ البتہ قرآن کریم سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ بی بی حوا آپ کے عقد میں محض خدا کے حکم سے آئی تھی، جس کے لیے کسی خاص طریقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم جب آتا ہے تو پھر اس کے بعد پیروی کی جاتی ہے، اس میں تفصیلات نہیں پوچھی جاتی ہے۔ خدا کے حکم کے بعد اگر چو چرا کی جائے تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے کڑی قسم کی شرائط آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور واقعہ ذکر کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس کے بعد وہ لوگ چو چرا کرنے لگے، طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈیمانڈ رکھی اور ایسی شرائط لگا دی جس کے بعد انہیں اس گائے کو ڈھونڈنے میں پورے 40 سال لگے۔ ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ایک بڑے عرصے تک میاں بیوی کے طور پر رہنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ قاضی ناصر الدین بیضاوی ایک مشہور مؤرخ گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب نظام التواریخ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد کی تعداد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت حوا جب بھی حاملہ ہوتی تھی ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو ایک ساتھ جنم دیتی تھی، اور ہر بطن کی مادہ کو دوسرے بطن کے نر کے ساتھ بیاہ دیا جاتا تھا، یعنی ایک بطن کی لڑکی کو دوسرے بطن کے لڑکے سے شادی کی جاتی تھی۔ وہ اس سلسلے میں آگے لکھتے ہیں کہ حضرت حوا نے 120 بطن سے فرزندوں کو جنم دیا اور قابیل چوتھے بطن کا بیٹا تھا۔ حابیل کے ہلاک ہونے کے 5 سال بعد ایک بطن سے آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کے ہمراہ بیٹی نہیں تھی۔ اس کا نام شیث رکھا گیا اور فرمایا کہ وہ حابیل کے بدلے میں ایک اور مبارک بیٹا ہے اور وہ پیغمبر ہوگا۔ اس نظریے کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے 239 فرزند تھے۔ ناظرین، ایک اور انتہائی بیہودہ قسم کی بات بھی کی جاتی ہے اور بعض ظالم لوگ تو اس پر باقاعدہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو آپس میں ازدواجی تعلقات اور میلاپ کا طریقہ کس نے بتایا۔ تو اس بارے میں ایک اصول کی بات یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے تمام سوالوں کے متعلق صرف ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ، اور آدم کو دنیا میں موجود ہر چیز کے نام سکھلائے۔ سو بیوی سے ہم بستری کھانے پینے کی طرح ایک بشری اور انسانی ضرورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دیگر معاملات جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیگر معاملات سکھلائے تو یہ بھی خدا نے سکھلایا ہوگا۔ اس میں تعجب اور حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے۔